السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم میں نے السلام ورحمۃ اللہ ابھی وبرکاتہ۔ پکچر سینڈ کی ہے، جی اس میں سورۃ الملک کے حوالے سے احسن البیان کا یہ پیج میں پوسٹ کی ہوں۔ اس میں ترمذی کی ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورۃ الف لام میم السجدہ اور سورۃ الملک ضرور پڑھتے تھے۔ یہ ابواب فضائل قرآن میں ہے، یعنی ترمذی کی روایت، لیکن یہ ترمذی میں نہیں ہے۔ ذرا آپ اس کا کریکشن کرائیں۔ میرے پاس ترمذی وہ فون پہ ہے، فون میں میں چیک کی تو مجھے نہیں ملا۔ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، ذرا مجھے چاہیے تھا، بتاؤ مجھے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پیج سے ہے۔ اوکے، آپ نے جو پیج بھیجا ہے اس پیج میں اس کی فضیلت میں متعدد روایات آئی ہیں، جن میں سے صرف چند روایات صحیح یا حسن ہیں۔ یہاں یہ جو پیج آپ نے بھیجا ہے نا، اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ بہت سی روایات آئی ہیں اور جن میں سے چند روایات حسن یا صحیح ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، ابن ماجہ و مسند احمد، اور حدیث کا نمبر بھی انہوں نے غالباً لکھا ہے 399۔ دوسری روایت، قرآن مجید میں ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ جو روایات آپ نے پوچھی ہیں، میں آپ کو بتاؤں، اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، جیسے کہ آپ نے جو پوسٹ بھیجی ہے اس میں بھی لکھا ہے کہ بہت ساری روایات اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل سورہ سجدہ و تبارک الذی بیدہ الملک، رواہ الترمذی۔ اس حدیث کو ترمذی نے نقل کیا ہے 2892 پر، اور پھر 3404 پر علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں 585 پر نقل کیا ہے۔ اما الحدیث فقد رواہ من حدیث ابن مسعود ابن عباس، اور اس طرح کی روایات جیسے کہ جو پوسٹ آپ نے بھیجی ہے وہ بھی لوگ شیئر کرتے ہیں، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو من صلی الفجر فی جماع، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد اگر قرأ 3 آیات من سورۃ الانعام وکل، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 فرشتے بھیج دیتے ہیں، 70 فرشتے اس کے لیے ملک یسبحون اللہ و یستغفرون لہ الی یوم القیامہ، تو یوم القیامت کے دن تک اس کے لیے تسبیح اور تحلیل کرتے رہتے ہیں اور استغفار پڑھتے رہتے ہیں۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے ضعیف اور موضوعہ میں نقل کیا ہے۔ البتہ اس سلسلے میں چونکہ شیخ عبدالعزیز بن باز سے بھی پوچھا گیا، شیخ صالح الفوزان وغیرہ نے بھی اس کو کہا ہے کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں۔ شیخ صالح العثیمین نے بھی اس کے قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں کبھی بھی منع نہیں فرمایا، لیکن جو فضیلت کی احادیث بیان کی جاتی ہیں، عبداللہ السلمی ان کے بارے میں کہتے ہیں، ان سے جب یہ پوچھا گیا هل تشرع لابد ان تكون قبل النوم مباشرة؟ ہم سونے سے پہلے کب قرآن کریم کی اس سورہ ملک کی تلاوت کریں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ روزانہ سونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے۔ في أي وقت من الليل؟ کب پڑھی جائے؟ قد جاءت الأحاديث في فضل سورة الملك بقول النبي صلى الله عليه وسلم سورة 30 آية، وہ جو سورت جس جو 30 آیات پر مشتمل ہے، حديث أن من قرأ سورة الملك قبل أن جو قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، أمن من العذاب بالقبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإن الحديث الوارد فيه حديث، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ عذاب قبر سے نجات دلائے گی۔ قبر كما قال صلى الله عليه وسلم فإن یہاں یہ العذاب بالقبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فإن الحديث الوارد فيه فحديث ضعيف۔ وہ جو روایت پیش کی جاتی ہے، شیخ السلمی یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بعض اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے۔
والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ولكن لو فعله أحيانا لا بأس. لیکن یہاں شیخ عبدالعزیز بن باز نے بھی یہی فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت میں کبھی کسی کو کوئی ممانعت نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی اس کی تو بڑی فضیلت ہے. آپ کو ایک حرف آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو 10 نیکیوں کا اجر اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا ہے. لیکن اس کی تخصیص کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اہل علم میں اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے. آیت الکرسی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے اور وہ ثابت بھی ہے. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن الشيطان قال لأبي هريرة، وہ ابو ہریرہ والی روایت بڑی مشہور ہے جو آپ کو آیت الکرسی پڑھنے کے بارے میں بتایا تھا. فإنه لا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال آپ اگر سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو اس سے شیطان آپ کے قریب بھی نہیں بھٹکے گا. صلی اللہ علیہ وسلم صدقك وهو كذوب. صدقک وهو کذوب. تو یہاں اس حدیث کو صحیح ہے، اور رات کو پڑھنے سونے سے پہلے پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. حديث نوفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ إذا أراد أن يأوي إلى فراشه قل يا أيها الكافرون. قل یا ایھا الکافرون اور قل اعوذ برب اور آیت الکرسی کے بارے میں بھی ہے. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ المعوذات. معوذتین بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے. قل اعوذ برب الناس. إذا لم يكن قد قرأ آيتين الآخرتين من سورة البقرة، لأنه قال في آية كفتها، فإذا لم يقرأها قرأها، وإلا ليست هي لخصوص آيات النوم. آیت النوم کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آخری جو سورہ بقرہ کی آیات ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بھی پڑھا کرتے تھے. اگر نہیں پڑھتے تو پھر آپ پڑھ لیا کرتے تھے اگر آپ نے دن میں نہ پڑھی ہو تو. وأما ما عدا ذلك فالأحاديث الواردة فيها لا تصح والله تبارك وتعالى أعلم. تو شیخ عبداللہ سلمی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں جو روایات پیش کی جاتی ہیں وہ بہرحال کچھ اہل علم کے نزدیک ان کو صحیح قرار دیا گیا ہے، اور کچھ اہل علم ان کو کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، جس کے اندر رات کو سونے سے پہلے کا تذکرہ ملتا ہے. البتہ قرآن کریم کی تلاوت کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں. شیخ صالح الفوزان نے فرمایا کہ پڑھنے کی فضیلت تو آئی ہے، اور ان آیات اور ان احادیث سے آپ اگر یہ سمجھتی ہیں کہ کبھی کبھار پڑھ لیا جائے تو آپ انشاءاللہ تعالی اس اختلافات سے بچ کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ ہم سب کے لیے کافی ہوگا. تو آپ سورہ ملک کی تلاوت کیجئے، الف لام سورہ سجدہ کی بھی تلاوت کیجئے، اور جمعہ کے دن تو پڑھنا اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام الف لام میم سجدہ اور سورہ هل اتى على الانسان حين من وہ سورہ دہر جو ہے سورہ انسان وہ پڑھا کرتے تھے. مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے لوگ ہیں اس مسئلے کو لے کر بہت تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہیں. دیکھیے جو مختلف آراء اہل علم نے یہاں بیان کی ہیں اس سلسلے میں، آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اور ہم جب تک زندہ رہیں تحقیقی مادہ ہمارے اندر رہنا چاہیے، اور ہم علم حاصل کرنے کی جستجو میں مشغول رہیں. واللہ تعالی عالم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.